پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یمن کے ایک گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ کی زندگی غربت اور محنت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں سے باہر ایک ندی کے کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے والد کا سایہ اس کے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ یتیمی کی چادر نے اسے شروع ہی سے زندگی کی سختیاں سکھا دی تھی۔ گھر کے کونے پر رکھی گئی پرانی چارپائی پر جب وہ چھوٹا سا مصطفیٰ اپنی ماں کو چاق پر مٹی کے برتن بناتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک انجانی سی کسک پیدا ہوتی۔ اس کی معصوم آنکھیں کئی بار سوال کرتی تھیں کہ آخر دوسرے بچوں کی طرح اس کے والد کیوں نہیں ہیں، لیکن اس کی ماں ہر بار اسے تھپتھپاتی اور کہتی کہ بیٹا، اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، تم محنت کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ اس کی ماں نے بہت محنت مشقت کر کے اسے پالا۔ وہ خود بھی ایک کمہارنی تھی۔ دن بھر مٹی گوندتی، چاق پر مٹی کے برتن بناتی، انہیں دھوپ میں سکھاتی اور بازار میں بیچنے کے لیے جاتی۔ زندگی کی مشکل ترین راہوں پر مصطفیٰ نے ہوش سنبھالا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور مصطفیٰ جوان ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کی گود میں ایک ننھا بچہ آیا۔ جھونپڑی میں غربت کے باوجود ہنسی خوشی کا چراغ جل اٹھا۔ مصطفیٰ صبح سویرے اٹھ کر مٹی کھودتا، پانی ملاتا، اسے نرم کرتا اور چاق پر رکھ کر پیالے، ہنڈیاں، گھڑے اور برتن بناتا۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو انہیں باہر رکھ دیتا تاکہ وہ سوکھ جائیں اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتا۔ مصطفیٰ اپنی محنت میں ہی راضی تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت میں ہی سکون ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں ہمیشہ والد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب مصطفیٰ اپنے چاق پر کام کر رہا تھا، اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، مصطفیٰ، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بار بار تمہیں پکار رہی ہے۔ مصطفیٰ نے یہ سنا تو فوراً اپنے ہاتھ دھوئے اور ماں کے پاس پہنچا۔ ماں ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر کمزوری تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا نور جھلک رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے مصطفیٰ سے کہا، بیٹا، میرا وقت قریب ہے۔ میں نے تمہیں یتیمی میں پالا، مگر اب شاید زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ ماں نے ایک آہ بھری اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقے میں ایسی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مصطفیٰ اپنی ماں کی باتیں سن کر رو پڑا اور اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر بولا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ماں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دعا دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آنکھیں جو برسوں سے مصطفیٰ پر جان نچھار رہی تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جھونپڑی کے آنگن میں ایک صف ماتم بچھ گیا۔ مصطفیٰ اپنی ماں کی جدائی سہ نہیں پا رہا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں اس کی ماں کی نصیحت گونجتی رہی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، صدقہ کرتے رہنا۔ یہ نصیحت اس کی زندگی کا چراغ روشن کرنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے الفاظ بے معنی نہیں ہو سکتے۔ وہ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک نیا عزم بھی تھا۔ ماں کی موت کے بعد مصطفیٰ کے دل میں غم کے اندھیرے ضرور تھے، لیکن ساتھ ہی ایک مضبوط عزم بھی جاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے جاتے جاتے اسے جو نصیحت کی تھی وہی اس کی زندگی کی اصل میراث ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کروں گا۔ غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی برکت آئے گی۔ مصطفیٰ نے اپنے دن اور رات زیادہ محنت میں گزارنے شروع کر دیے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے چھوٹے سے گدھے کو تیار کرتا، گدھے کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکریاں باندھتا اور جنگل کے ایک حصے کی طرف نکل جاتا۔ جنگل میں ایک جگہ پر نرم اور زرخیز مٹی تھی جو برتن بنانے کے لیے کام آتی تھی۔ مصطفیٰ وہاں پہنچ کر بیلچے اور گودال سے مٹی کھودتا اور گدھے پر لاد دیتا۔ سورج کی تیز دھوپ، پیشانی پر بہتے پسینے اور ہاتھوں پر چھالوں کے باوجود مصطفیٰ کے ہونٹوں پر کبھی شکایت نہ آتی۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا، یہ محنت میری آزمائش ہے اور اللہ اپنے بندے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ مٹی لے کر وہ واپس جھونپڑی میں آتا۔ اس نے آنگن کے ایک کونے پر مٹی کا وہ چاق رکھا ہوا تھا۔ پہلے مٹی میں پانی ڈال کر وہ اسے نرم کرتا اور پھر اسے خوب گوندتا تاکہ لچک پیدا ہو جائے۔ مٹی گوندتے ہوئے
اس کے ہاتھ اور اس کے کپڑے کافی میلے ہو جاتے، مگر ہر حرکت پر اسے سکون محسوس ہوتا۔ جیسے ہی مٹی تیار ہو جاتی وہ اسے چاک پر رکھتا، پھر چاک کو ہاتھ کے ساتھ گھماتا اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی ایک پیالے کی شکل اختیار کر لیتی۔ پھر وہ دوسرا ٹکڑا رکھتا، دوسرا ٹکڑا گھڑا بن جاتا اور تیسرا ٹکڑا سراہی اور چوتھا ٹکڑا ہانڈی۔ یہ کام مصطفیٰ کو بچپن سے آتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ یہی کام سیکھتے اور دیکھتے آیا تھا، اور اب یہی ہنر اس کی روزی کا ذریعہ تھا۔ جب برتن دھوپ میں سوکھ کر پک کر تیار ہو جاتے تو وہ انہیں احتیاط سے اپنے گدھے پر لادتا۔ برتنوں کے ٹوٹنے کا ہمیشہ ڈر رہتا، اس لیے وہ باریک تنکے اور بوریوں سے انہیں ڈھانپ دیتا۔ پھر وہ بازار کا رخ کرتا۔ مصطفیٰ ایک کونے میں برتن سجا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے برتن عام دکھائی دیتے تھے، لیکن ان میں محنت اور سچائی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں پیالے، ہانڈیاں اور گھڑے لینے آتی تھی اور اکثر کہتی تھی مصطفیٰ کے برتن پائیدار ہوتے ہیں، یہ جلدی نہیں ٹوٹتے۔ اور یوں دن کے اختتام پر مصطفیٰ کے ہاتھ میں کچھ سکے آ جاتے تھے۔ گھر کے لیے واپسی پر مصطفیٰ کے دل میں پہلا خیال یہی آتا کہ گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لے۔ وہ گھر کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان خرید لیتا تاکہ بیوی اور اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، لیکن جو پیسے بچتے وہ ان میں سے لازمی صدقہ نکال دیتا، اور اکثر ایسا ہو جاتا کہ راستے میں اسے کوئی یتیم بچہ مل جاتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا تو مصطفیٰ اپنی جیب سے سکے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ کبھی کسی بوڑھی عورت کو دیکھتا جو ہاتھ پھیلائے راستے میں بیٹھی ہوتی اور کچھ برتنوں میں سے بچے ہوئے پیسے وہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ ایک دن وہ بازار سے لوٹ رہا تھا کہ اسے ایک بیوہ خاتون ملی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مصطفیٰ کے پاس اس وقت ایک ہانڈی بچی ہوئی تھی جو وہ نہ بیچ سکا تھا۔ مصطفیٰ نے وہ ہانڈی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، بہن یہ ہانڈی رکھ لو، اس میں تم کھانا پکا سکو گی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے بھائی۔ یہ سن کر مصطفیٰ کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کی نصیحت پر عمل کرنے سے اس کے پیسے کم نہیں ہوں گے بلکہ برکت ہوگی۔ گھر آ کر مصطفیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا۔ کھانے میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا سالن اور 2-3 روٹیاں، لیکن مصطفیٰ کے لیے یہ کسی بادشاہوں کے دسترخوان سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی محنت اور برکت سے آتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا اور رات کو دیر تک وہ اکثر اللہ سے دعا مانگتا، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بنا اور مجھے مشکلوں میں صبر عطا فرما اور میرے بیٹے کو نیک بنا۔ یوں دن گزرتے گئے اور مصطفیٰ کی محنت نے اس کے گھر میں سکون کی فضا قائم کر دی۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے دل کی دولت نے اس کی زندگی کو قیمتی بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کی زندگی سکون اور اپنی محنت سے چل رہی تھی۔ وہ محنت سے برتن بناتا، بازار میں بیچتا، گھر کا خرچ بھی چلاتا اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا۔ لیکن ایک دن اس کے اوپر جیسے آسمان نے آزمائش کے بادل تان دیے۔ کئی دن گزر گئے اور آسمان پر کالے کالے بادل چھائے رہے۔ سورج جیسے زمین سے روٹھ گیا تھا اور دھوپ کے بنا برتنوں کا سوکھنا ناممکن تھا۔ مصطفیٰ نے جتنے بھی برتن بنائے وہ دھوپ کے بغیر آنگن میں کچے ہی رہ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دھوپ نہ نکلی تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک دن وہ جنگل گیا اور تھوڑی سی لکڑیاں کاٹ لایا۔ اس نے جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا چولہا بنایا اور اس میں آگ جلا دی۔ برتنوں کو آگ کے قریب رکھ کر وہ انہیں حرارت دینے لگا۔ آگ کی گرمی سے اس کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا، لیکن وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری مدد کر، میں اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے۔ لیکن آگ کی حرارت دھوپ کی جگہ کہاں لے سکتی تھی۔ برتن سوکھنے کی بجائے کبھی ٹوٹ جاتے اور کبھی کچے رہ جاتے، اور یوں ایک پورے ہفتے کی محنت کا بس تھوڑا سا پھل اس کے ہاتھ آیا۔ جب وہ برتن لے کر بازار گیا تو اس کے پاس بس تھوڑے سے برتن تھے۔ گاہک بھی کم آئے، کیونکہ بادل اور بارش کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بازار جانے سے کتراتے تھے۔ یوں مصطفیٰ کی آمدنی بھی کم ہو گئی، لیکن وہ اپنی عادت پر قائم رہا۔ اسے جو کچھ بھی پیسے ملے ان میں سے کھانے پینے کا سامان خریدا اور ان میں سے صدقہ کر دیا۔ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے برتن نہیں بچے تو اس نے سوچا کہ صدقہ صرف برتن دینے کا نام نہیں، صدقے کے لیے پیسے بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، سامان نہیں۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ وہ مصطفیٰ کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔
وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا، مصطفیٰ بھائی، میں آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آمدنی کم ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ کیوں نہیں بچاتے؟ آخر کار آپ کے گھر کو بھی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ صدقہ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ میری ماں نے آخری سانسوں میں مجھے یہی نصیحت کی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کھانے کی تھالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے دن شروع ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بات میں وزن تھا، لیکن مصطفیٰ کے دل میں اب بھی اس کی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں صدقہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ماں نے یہی کہا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ بیوی یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ اس رات مصطفیٰ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو کبھی چھوڑا نہیں، تو جانتا ہے کہ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں، میں پھر بھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری مدد کر، میرے رزق میں برکت عطا کر، میرے گھر والوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں اس آزمائش سے نکال۔ رات کا سکوت جھونپڑی پر چھا گیا تھا اور باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ مصطفیٰ کے آنسو سجدے کی زمین پر گرے اور دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ پاک آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ صبح اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر روز جب وہ گھر سے نکلتا تو آسمان پر کالے بادل چھائے رہتے اور دل پر اداسی کا بوجھ ڈال دیتے۔ برتن سوکھتے نہیں تھے، روزگار کم ہو گیا تھا اور بیوی کی فکر انگیز باتیں دل پر بوجھ ڈال دیتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو روشنی کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے دل سے بے اختیار شکر کے الفاظ نکلے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل اطمینان سے بھرپور تھا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میری محنت میں برکت فرما، مجھے صدقے کی راہ سے کبھی محروم نہ کر اور میرے بچوں کے لیے خیر و برکت عطا فرما۔ نماز کے بعد اس نے بیوی اور بچے کو خوش دلی سے بتایا کہ آج سورج نکل آیا ہے اور وہ جنگل سے مٹی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے گدھے کو تیار کیا، گودال اور ٹوکریاں سنبھالی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ دھل کر نکھر گیا ہے۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد مٹی نرم ہو گئی تھی۔ اس نے کئی جگہ پر گودال ماری، مگر کہیں مٹی سخت اور کہیں کھردری تھی۔ مگر اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹلے پر پڑی۔ وہ جگہ باقی جگہوں سے الگ لگ رہی تھی۔ مٹی کچھ زیادہ نرم، ہموار اور رنگ میں بھی کچھ زیادہ ہی نایاب لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا، یہ جگہ باقی جگہوں سے الگ کیوں ہے؟ شاید یہ جگہ دوسری جگہوں سے الگ ہو۔ اس نے گودال چلائی، پہلی ضرب کے ساتھ ہی مٹی بکھر گئی۔ مصطفیٰ خوش ہوا اور زیادہ زور کے ساتھ گودال چلانے لگا۔ اچانک اس کی گودال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے اس کی گودال کسی لوہے یا سخت چیز سے ٹکرا گئی ہو۔ اچانک مصطفیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ اچانک اس کے سامنے لوہے کا ایک پرانا سا صندوق نکل کر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے دفنایا تھا یا یہ کوئی پرانا راز ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا اور گدھے کے قریب رکھا۔ صندوق بھاری تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا نام لیتا رہا، یا اللہ، خیر فرما۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر سے سونے کے سکے، چاندی کی ڈلیاں، قیمتی زیورات اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں پر سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے، میں کچھ نہیں تھا، میری محنت بھی اتنی نہیں تھی، میری محنت بھی معمولی تھی،
लेकिन तूने सदक़े की बरकत से मुझे ये इनाम दिया। मुस्तफ़ा संदूक गधे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्तफ़ा ने कहा कि ये तुम्हारे या मेरे ज़ोर की बात नहीं, ये सब अल्लाह की बरकत और अल्लाह का फजल है। उस दिन से मुस्तफ़ा की ज़िंदगी बदल गई। गुर्बत और फाका कशी की जगह खुशहाली और सुकून ने ले ली। मगर एक चीज़ वहीं रही और वो मुस्तफ़ा का सदका। अब वो पहले से भी ज़्यादा सदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़ा और खाने के लिए देता, बेवा औरतों की भी मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए सहूलतें फराहम करता। लोग उससे पूछते कि मुस्तफ़ा भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप सदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुरा कर सबको जवाब देता, नहीं भाई, मैंने अपनी माँ की नसीहत याद रखी है। मैं सदक़े को कभी कम नहीं करूँगा और सदक़े से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि वो माल में बरकत को बढ़ाता है। अगर मुझे ये ख़जाना मिला है तो वो भी सदक़े की बरकत से मिला है। और यूँ मुस्तफ़ा की ज़िंदगी बदल गई। वो खुशहाल हो गया, लेकिन आजिज़ी कभी ना छोड़ी। उसके घर में सुकून था, दिल में मोहब्बत और ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।